ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ کلاسیکی نثر مطالعہ سیریز کے تحت آج کے لیکچر کا موضوع فسانہ عجائب کے متن کی تدریس ہے۔ اس سے پہلے 2-3 لیکچر اس حوالے سے ہوئے ہیں اور اس کی کہانی مسلسل چل رہی ہے۔ کہانی وہاں پر پہنچ گئی ہے کہ جان عالم جادو سے تیار ایک باغ میں پہنچتا ہے۔ وہاں کی جادوگرنی مشہور جادوگر شہپال کی بیٹی ہے اور وہ جان عالم پر فریفتہ ہے۔ شراب و کباب سے اس کی ضیافت ہوتی ہے اور جب جام کے کئی دور چل چکے ہوتے ہیں تو جادوگرنی بے اختیار ہو جاتی ہے اور اس سے اختلاط چاہتی ہے، اسے ڈراتی دھمکاتی ہے اور شہزادہ ڈرتا نہیں، اس سے کہتا ہے کہ اسے جاہو ثروت کی لالچ نہیں ہے اور وہ تو اس طرف انجمن آرا کی تلاش میں آیا ہے اور یہ شعر پڑھتا ہے کہ ایک مدت پائے چنار رہے، ایک مدت گلخن تابی کی، برسوں ہوئے ہیں گھر سے نکلے، عشق نے خانہ خرابی کی۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے، کہانی یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب شہزادے نے اسے اپنا مدعا بیان کر دیا ہے تو جو جادوگرنی ہے وہ یہ سن کے وہ کھسیانی کتیا سی جھنجھلائی، قدرت سحر میری سن لے، مغرب و مشرق کا فاصلہ گردش چشم ہے، زرنگار جانا کیا پشم ہے، یعنی زرنگار کو یعنی اپنے بارے میں کہہ رہی، کیا اسے تم بے حقیقت جانتے ہو؟ ادھر پلک جھپکائی، اتنے عرصے میں زرنگار گئی اور آئی، خیر اگر میری ہم صحبتی کری ہی جانتا ہے۔ کری کا مطلب یعنی کہ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، تیری امید بھی قطع کرتی ہوں۔ یہ قطع نہیں ہے، یہ تو کے اوپر جزم ہے، اسے ایسے پڑھیں، تیری امید بھی قطع کرتی ہوں، ابھی انجمن آرا کو لا، تیرے روبرو جلا، لا جلا، اپنا دل ٹھنڈا کرتی ہوں۔ جان عالم بدحواس ہوا کہ رنڈی کے غصے سے ڈرا چاہیے۔ رنڈی یہ جہاں پہ استعمال ہوا ہے وہاں عورت کے معنی میں استعمال ہے کہ غصے سے ڈرا چاہیے، یعنی ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرا چاہیے۔ تو اس پوری کہانی میں آپ جگہ جگہ پہ دیکھیں گے کہ جو افعال کا استعمال ہے، نظر پڑی، ڈرا چاہیے، کرا چاہیے، تو اس طرح کی زبان، اس طرح کے جو افعال ہیں وہ استعمال ہوئے۔ سخت غضب میں گرفتار ہوئے، غضب یعنی کہ مصیبت کے معنی میں یہاں پر استعمال ہے۔ انکار میں قتل معشوق مد نظر اور اقرار کرنے میں اپنی جان کا ضرر یعنی کہ نقصان، دونوں طرح مشکل ہے، یعنی دونوں ہی باتیں مشکل ہیں۔ تو ایک طرح سے ان کے سامنے جو جان عالم کے سامنے جو سچویشن ہے وہ یہ کہ وہ اگر بتاتے ہیں تو بھی، اگر ساتھ دیتے ہیں تو وہ بھی کری صورت ہے، اور اگر نہیں بتاتے ہیں تو اپنی جان کا زیاں نظر آ رہا ہے۔ حیران ہو مال کار یعنی آخر کار سوچنے لگا، منہ نوچنے لگا، واقعی یہ مقدمہ بہت پیچیدہ ہے، جس پر گزرا ہو وہ جانے، یعنی یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ نہ کہتے بنتی ہے نہ دباتے بنتی ہے، دل کا یہ حال ہوتا ہے۔ اب جان عالم کی طرف سے یہ باتیں سرور کہہ رہے ہیں کہ جدھر آیا جس سے پھرا، اور یہ کیا عذاب عظیم ہے، فراق محبوب وصال نامرغوب، یعنی کہ انجمن آرا کی تلاش میں نکلے ہیں تو اس سے تو ملاقات ہوئی نہیں، وہ تو ابھی دور ہے، اور یہاں پر ایسی چیز سے صحبت ہو رہی ہے جو کہ اسے پسند نہیں ہے۔ شہزادے کو بجز اطاعت مصلحت نہ بن پڑی۔ اب اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو میں اس کے سیر والے جو یہاں پر باغ ہے اس میں گرفتار ہوں، اس کو اندازہ ہو گیا تھا پہلی کہ جو بھی پھل آ رہا ہے، جو کنیزیں تھیں اس کی جو خواصیں تھیں وہ کھا رہی ہیں، اس کے بعد بھی وہ پھل ثابت و سالم ہے، تو اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ شہر سے بنا ہوا باغ ہے اور میں ایک جادوگرنی کے شکنجے میں ہوں، اس کی گرفت میں ہوں۔ تو اب اس نے دیکھا کہ یہاں بات ماننی پڑے گی، دل کو تسلی دے کہا،
اگر اس سے موافقت نہ کرو گے انجمن آرا کی اور اپنی زندگی ہوگی۔ خالق رحمت للعالمین جامع المتفرقین ہے، یعنی کہ جو پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ، وہ تمام دنیا پر رحمت برسانے والا ہے، اور جو الگ الگ چیزیں ہیں متفرقین ان کو وہ جمع کرنے والا ہے ایک جگہ۔ تو جس طرح سے انجمن آرا دور ہے مجھ سے، وہ جمع کر دے گا ایک ساتھ، مجھے اس سے وصال نصیب کرا دے گا۔ کوئی صورت نکل آئے گی کہ اس بلا سے رہائی، در دل تک رسائی ہو جائے گی، الا ہیلا شرط ہے۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ یہاں پر الا یہاں مطلب ہے کہ مگر، عربی کا یہ لفظ ہے یہاں مگر کے معنی میں، عربی یہ جو الا ہوتا ہے اس کے معنی مگر ہی ہوتا ہے، لیکن مگر تو الا ہیلا شرط ہے، یعنی کہ ہیلا یہاں بہانہ کرنا پڑے گا، یہاں پر کچھ اس طرح کی ترکیب نکالنی پڑے گی۔ تو اطاعت اس کی ایک صورت ہے کہ اطاعت اگر کرے تو بات بنے گی، کہ ظاہر ہے کہ زندگی رہے گی تو انجمن آرا سے ملاقات بھی ہو سکے گی۔ یہ خیال کر ساحرہ سے کہا، ظالم ہم تیرا جی دیکھتے تھے، ہم نے سنا تھا عاشق معشوقوں کے ناز بردار ہوتے ہیں، مگر یہ جھوٹ تھا، دھمکاتے ہیں ڈراتے ہیں، عاشقی میں حکومت کسی نے کانوں سے نہ سنی ہوگی، ہم نے آنکھوں سے دیکھی۔ اب یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ جب وہ دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ عشق کا دعویٰ کر رہی ہے اور ساری چیزیں ہیں، فریفتہ ہے، شائدہ ہے اس پر، لیکن اس کے باوجود وہ اب اپنے جو سحر کا اس کا جو جادو ہے اور اس کے جو اختیارات ہیں، وہ اختیارات اس کے سامنے ان کا اظہار کر کے یہ کہتی کہ ابھی میں انجمن آرا کو یہاں لاتی ہوں اور اسے جلا دیتی ہوں تیرے روبرو، تو اپنے اختیارات کو بتا رہی ہے۔ تو یہ شہزادہ یہ بات کہتا ہے کہ بھئی اب کسی سے ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ معشوقوں کی نازبرداری کرتا ہے، لیکن یہ معاملہ میں نے الٹا دیکھا ہے۔ تو یہ نہ سمجھی ایسا کون احمق ہوگا جو تجھ سا معشوق عاشق خصال، یعنی ایسا معشوق جو کہ عاشق کی خصلتیں رکھتا ہو، اور یہ سلطنت لازوال چھوڑ کے امر نادیدہ کی جستجو کرے، یعنی امر نادیدہ یعنی ایسی چیز کی تلاش کرے جس کو دیکھا نہیں ہے، امید موہوم پر جنگل جنگل ڈھونڈتا پھرے، یہ فقط اختلاط تھا، یہ کہہ کے گردن میں ہاتھ ڈال دیا، بات کو ٹال دیا۔ تو آپ ایک آہنگ بھی محسوس کریں گے جگہ جگہ پر عبارت خوانی کے دوران کہ یہ کہہ کے گردن میں ہاتھ ڈال دیا، بات کو ٹال دیا۔ تو جو افعال ہیں ان میں بھی ہم آہنگ، وہ جو ایک آہنگ قائم ہوتا ہے، اور جو جہاں پر بات ختم ہو رہی، جملے ختم ہو رہے ہیں، ان کا جب آپ اختتام دیکھیں گے تو وہاں بھی ہمیں اس آہنگ کا وہ حسن برقرار نظر آتا ہے۔ وہ قحبہ تو راز کھولے بیٹھی تھی، لیٹ گئی ناچار با خاطر فگار، یعنی ایسا دل جو پاش پاش ہو چکا ہو، پہلے تو ٹالا کیا، پھر اس تیرا بخت کا منہ کالا کیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آہنگ پر خیال کریں کہ افعال کس طرح سے ختم ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پہلے تو ٹالا کیا، پھر اس تیرا بخت کا منہ کالا کیا، تیرا بخت یعنی کہ یعنی بد نصیب، پھر ہاتھ منہ دھو اس کے ساتھ سو رہا۔ وہ پھر یہاں پر ایک جو اس زمانے میں گالی چلتی تھی، یہ گالی بھی لکھی ہوئی ہے کہ چڑمرانی بدمست لیٹے ہی جہنم واصل ہوئی، دل کی تمنا حاصل ہوئی۔ اب اپنے بارے میں وہ یہ بتاتے ہیں، یعنی شہزادہ اب وہاں کیا محسوس کرتا ہے کہ یہاں نیند کہاں، جی سینے میں بے قرار، پہلو میں وہ خار، یعنی کہ وہ جادوگرنی سوئی ہوئی ہے، ہر دم آہے سرد، دلے پر درد سے بلند، چشمے چشم جاری، یعنی آنکھوں سے آنسو رواں ہے، فریاد و زاری، جاری زاری دو چند، جگر میں سوزے فراق نہاں، لب سے دودھ پنہا عیاں، لب سے دودھ پنہا عیاں، یعنی کہ جو اندر غبار تھا، اندر جو دھواں تھا وہ بھی باہر آ رہا ہے، کس سے، یعنی کہ منہ سے، سینہ مجمر دل جگر سپند، یہ ربائی بر زبان، ایک وہاں پر ربائی یعنی کہ شہزادے کی طرف سے سرور لکھ رہے ہیں، کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہے، کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہے، ہماری یہ شب کیسی شب ہے الہی، ہماری یہ شب کیسی شب ہے الہی،
نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے ہے، مگر جب وہ کروٹ لیتی اس کی جان خوف سے نکلتی، دم بخود ہو جاتا، جھوٹ موٹ سو جاتا، یعنی بہانے کرتا، ایسا اس طرح سے بہانہ کرتا لگتا کہ جیسے وہ سو رہا ہے۔ اسی حال سے بہزار خرابی و مشاہدہ بیتابی جان عالم گریبان سحر چاک ہوا۔ گریبان سحر چاک ہوا بہترین ترکیب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ صبح ہوئی۔ یہ صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ صبح ہوئی، یعنی کہ بے قراری کا عالم تھا جان عالم کے ساتھ، کہ ان کو وہ کرنا پڑا جو انہیں چیز نامرغوب تھی، لیکن چونکہ اپنی جان بھی عزیز تھی اور پھر انجمن آرا سے ملاقات کا جو وہ سودا دل میں لے کر چلے تھے، دماغ میں جو ان کا سودا تھا وہاں پر، تو اب یہ خوبصورت ترکیب ہے، اسے آپ اپنے اس میں استعمال کر سکتے ہیں اگر نثر لکھتے ہیں۔ تو زبان اگر انرچ کرنی ہے آپ کو تو اس کتاب کو اس لحاظ سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری ایسی عمدہ تراکیب اور اتنے خوبصورت برمحل اشعار آپ کو یہاں ملیں گے کہ وہ جو جذبات کی اور احساسات کی جو ترجمانی ہے وہ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی بے قراری میں ان کی صبح ہوئی، تو اس کو کیسے ادا کیا؟ اسی حال سے بہزار خرابی و مشاہدہ و بیتابی جان عالم گریبان سحر چاک ہوا، رات کا قصہ پاک ہوا، چاک ہوا پاک ہوا، جادوگرنی اٹھی شہزادے کو حمام میں لے گئی، وہاں اور عجائبات سحر دکھائے، نہا کے دونوں باہر آئے، خاصا چنا، خاصا یعنی کہ دسترخوان چنا گیا، کھانے پینے کی انواع و اقسام کی چیزیں وہاں دسترخوان پر رکھی گئیں، ناچ دیکھا، گانا سنا، بعد فراغ صحبت و جلسہ اس نے یہ کلام کیا کہ یہ میرا معمول ہے اس وقت سے تا شام، یعنی اس وقت سے لے کے شام تک الگ دوام ہمیشہ سے شہپال کے دربار میں حاضر رہتی ہوں، یعنی جو اس کے جادوگر جو اس کے والد تھے کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے میرا یہ معمول ہے کہ اس وقت سے لے کے شام تک میں ہمیشہ سے شہپال جادوگر کے دربار میں حاضر رہتی ہوں، تیری اجازت ہو تو جاؤں دربار کا رنگ دیکھاؤں۔ جان عالم نے دل میں کہا للہ الحمد، یعنی ایک ایسے موقع پہ کہتے ہیں، اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے لیے تمام حمد ہے، اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، جو دم تیری صورت پرقدورت نہ دیکھیے غنیمت ہے، یعنی جب تک میں تمہاری صورت پرقدرت نہ دیکھوں، یعنی کہ جتنے عرصے تک نہ دیکھوں وہ غنیمت ہے، مگر ظاہر میں زمانہ سازی سے کہا، زمانہ سازی یعنی کہ اب حالات مصلحت اس نے دیکھی کہ اگر اس سے بنا کر کے رکھیں گے تو بات بنے گی، نہیں تو پھر بات بگڑ جائے گی، مگر ظاہر میں زمانہ سازی سے کہا، یعنی بات بناتے اس نے یہ بات کہی کہ فرقت تمہاری گوارا نہیں، روکنے کا یارہ نہیں، یعنی میں روک نہیں سکتا، جلد آنا۔ ساحرہ اس کلمے سے بہت خوش ہوئی، چل نکلی، بہت خوش ہو چل نکلی، یعنی کہ پھر وہاں سے وہ خوش ہو کر کے، یعنی اس کو لگا کہ جو بالکل تیار نہیں تھا کسی کام پہ، اب تو وہ میری صحبت کو کری کیا بلکہ بہت خوشگوار جانتا ہے، اور اتنی خوبصورت باتیں اس نے میرے بارے میں کہیں کہ جانے کا دل، تمہیں چھوڑنے کا، تمہیں ودا کرنے کا من تو نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے کہ تمہارا بھی کام ہے۔ اب وہاں سے وہ جب ساحرہ چلی ہے تو اس کے بعد کا جو منظر ہے وہ دیکھیے کہ اس کے جانے سے باغ سنسان، ویران، وحشت انگیز، ہو کا مکان ہوا۔ تو اب باغ کے لیے یہ ساری صفات رکھیں کہ سنسان، ویران، وحشت انگیز، ہو کا مکان ہوا، یعنی کہ وہ باغ اس بالکل وحشت ہو رہی تھی وہاں پر۔ تنہا شہزادہ، یعنی کہ اب جب وہ گئی تو اس کے ساتھ خواصیں بھی ظاہر ہے کہ گئیں اور وہاں پر وہ اکیلا تھا، تو تنہا شہزادہ با خیال دلبر پھر بے تکلف ہوا، جب وہ اکیلے ہوا تو پھر اس کو انجمن آرا کی یاد آئی، اور جس مقصد سے وہ اپنی سلطنت چھوڑ کر کے نکلا تھا اب وہ چیزیں پھر اسے یاد آئیں، اور ایک طرح سے جہاں پہ وہ پھنس گیا ہے اس کی وہ جو یعنی جو کراہت ہے اس پوری صورتحال کی، وہ اس سے بھی وہ نالا ہے، تو جی کھول کے وہاں پہ یہ میر کا شعر لکھا ہے سرور نے کہ غم دل کو زبان پر لایا، آفت تازہ جان پر لایا، کہا ہمسا بھی بد نصیب
دور از حبیب یعنی کہ محبوب سے دور دوسرا نہ ہوگا، جس کا یار نہ مددگار، جس سے دل کا درد جس کے دل کا درد کہے تا تسکین ہو۔ اب یہ جملہ دیکھیے، اس کی ساخت دیکھیے کہ یعنی کہ جس سے دل کا درد کہے تا تسکین ہو، تاکہ تسکین ہو۔ تو ہم اب اس طرح کی عبارت نہیں لکھتے، ہم جو نثر لکھتے ہیں تو اس میں تاکہ تسکین ہو، لیکن اس زمانے میں یہ ہے، اور اس طرح کی یعنی ایک عجیب و غریب اسلوب ہمیں نظر آتا ہے سرور کے اس داستان میں، کہ داستان تو خیر داستان میں اس کی کوئی ویسی بات نہیں ہے، بہت ساری داستانوں میں وہی سارے قصے دہرائے گئے ہیں، اور ان کو ایک بہت تبازات طریقے سے ان سارے قصوں کو جس نہج سے سرور نے ترتیب دیا ہے اور جو ترتیب قائم کی ہے، اس سے ایک بڑی تبازات قصے کی ہمارے سامنے امیج ابھرتی ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے اس میں ان کا اسلوب ہے کہ وہ ہمیں باندھے رکھتا ہے۔ صحبت ان کی ملی ہے جنہیں دیکھ چپ رہیے کہ عشق اور کا نہ ان کے ذہن نشیں ہو۔ یعنی اب یہ جادوگرنی کی صحبت مجھے ملی ہے، اب ان کے سامنے کچھ اگر ایسی بات ہو گئی کہ کوئی ایسا ان کو نہ لگ جائے کہ میں کسی اور سے عشق کرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ میرا جو مال کار ہے، جو میرا انجام ہے، وہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ ابھی جو عنایات ہے مجھ پر، جو کرم ہے، وہ بالکل دوسری صورت اختیار کر لے گا۔ ایک جانور جو رہبر تھا یعنی کہ تو طوطا، یوں اڑا وزیر زیادہ جو لڑکپن سے جانثار اور یاور تھا، یعنی کہ ہمدرد تھا، مددگار تھا، وہ چھٹا، وہ بھی چلا گیا۔ اب ہوس کا یہاں پر شعر انہوں نے لکھا ہے، سوائے اندو ہو یاس و ہرما ہوا نہ حاصل جہاں سے ہم کو، اٹھائے کاندھے پہ بار ہستی، سفر ہے بہتر یہاں سے ہم کو، نہ رفیق ہے نہ شفیق، حیران و پریشاں بے سر و ساما ہوں، خیال دوست ہے اور میں نیم جاں ہوں۔ اب اسی طرح سے جو آگے ایک شعر ہے کہ بھیج دیتا ہے خیال اپنا عوض اپنے مدام، اس قدر یار کو غم ہے میری تنہائی کا۔ نہایت خوبصورت شعر ہے، اور اس شعر میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا نازک خیال ہے اس میں، نزاکت خیال کی ایک بہترین مثال ہے کہ جو دوست ہے، جو معشوق ہے، وہ اپنے عاشق کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ کہیں اس کی تنہائی میں وہ زیادہ پریشان نہ ہو، اس لیے وہ اپنی یاد کو یعنی یہ تصور کرتا ہے، یہ محمول کرتا ہے کہ اس کی یاد اس لیے آ رہی ہے کہ وہ اپنی یاد کو یہاں بھیج رہا ہے تاکہ میں اکیلا اور تنہا نہ پڑوں۔ تو یہ نزاکت خیال کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اسی سوچ میں 6 گھڑی دن باقی رہا، جادوگرنی چمکی چمکائی آئی، جان عالم کو اس کی صورت دیکھ کے رونا آیا، لیکن ڈر کے مارے جو ہنسنے لگا، نالا گلے میں پھنسنے لگا۔ پھر وہی اکل و شرب کا چرچا مچا، جب نصف شب گزری لہو و لعب سے فرصت ملی، وہ تو سو رہی ان کو بیداری، اختر شماری نصیب ہوئی۔ اختر شماری یعنی تارے گننا۔ فرد یہاں پر ایک شعر ہے، لکھا ہے مصفی کا کہ شاہد رہیو تو اے شب ہجر، جھپکی نہیں آنکھ مصفی کی۔ اسی انداز سے یعنی کہ صبح جادوگرنی جو ہے شہپال کے دربار میں جاتی تھی اور شہزادے کو اکیلا چھوڑ جاتی تھی، اور نالو گریا اس کا جاری رہتا تھا چیزوں کو یاد کر کر کے۔ اسی انداز سے کہتے ہیں کہ 2 مہینے گزرے، جان عالم کا روز کی کوفت سے یہ عالم ہوا کہ سوکھ کے کانٹا ہو گیا، بدن ڈھانچہ ہو گیا۔ ایک شعر لکھا ہے کہ ہوں کاہ سے کاہیدہ، بس زار اسے کہتے ہیں، عیسیٰ سے نہ ہو اچھا، بیمار اسے کہتے ہیں، بن ہاتھ لگے اس کے جا سے نہیں ہلتا، بن ہاتھ لگے دس کے جا سے نہیں ہلتا میں، لاغر اسے کہتے ہیں، تیار اسے کہتے ہیں، تصویر مرقع ہوں سکتے کا سا عالم ہے، جنبش ہی نہیں نقش دیوار اسے کہتے ہیں۔ اب عجیب و غریب قسم کی جو اشعار کا انتخاب ہے سرور کا، یعنی پوری تصویر جو شہزادے کی ہے، جو اس کے جذبات و احساسات کی جو ترجمانی کے لیے کارگر اور مؤثر ہو سکتے تھے، وہاں انہوں نے پیش کیے ہیں۔ قذارہ ایک روز وقت رخصت ساحرہ بولی، جان عالم
تیری تنہائی کا اکثر خیال بلکہ مجھے ملال رہتا ہے۔ تو اکیلا تمام دن گھبراتا ہوگا، باغے خالی کاٹے کھاتا ہوگا۔ مجبور ہوں، کوئی تیرے دل بہلانے کی گو نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں جسے میں تیرے پاس چھوڑ جاؤں۔ یہ رنڈیاں یعنی کہ یہ جو لونڈیاں ہیں یہ بس سلیقہ ہیں، ان کو کہاں تک آدمیت سکھاؤں؟ آدمیت سکھاؤں یعنی کہ مطلب انہیں کہاں تک تہذیب اور شائستگی سکھاؤں؟ ہنوز انہیں نشست و برخاست کا قرینہ نہیں آیا، ان سے تو اور برخاستہ خاطر ہوگا، یعنی تیری طبیعت اور بھی مقدر ہوگی۔ شہزادے نے کہا، ہم کیا گھبرائیں گے، دل بہلانے والا کہاں سے لائیں گے؟ تنہا پیدا ہوئے، تمام عمر تنہا اکیلے رہے، ہماری قسمت میں دوسرا لکھا نہیں، ہم صحبت ہمارا خدا نے خلق نہیں کیا۔ لیکن اب یہاں پر شہزادے نے ترکیب، ایک تدبیر کی ہے اپنے بچ نکلنے کی، اور جو اس کے لیے تمہید باندھی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں اس نے کی کہ ہمارا کوئی ہم صحبت نہیں، اور یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے ہم کوئی صحبت پیدا نہیں کیا ہے، لیکن یہ اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے کوئی ہمیں مار ڈالے تو دن بھر مٹی خراب رہے، یعنی کہ میری جو میت ہے، میرا جو جنازہ ہے ایک طرح سے وہ بے گور و کفن پڑا رہے گا، تم سے کون جا کر کہے ہنسی کی جا ہے، یعنی ہنسی کے یہ ہنسی کا مقام ہے، رونے والا ناپیدا ہے، یعنی کوئی رونے والا بھی نہیں رہے گا اگر تم چلی گئی اور اس بیچ میں اگر کچھ ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ وہ بولی، یہ مکان طلسم ہے، بعد مخالف کا گزر محال ہے، تیرا کدھر خیال ہے، یعنی تم کیا سوچ رہے ہو، تم کس خیال میں ہو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو بالکل بہت محفوظ اور مصون جگہ ہے، یہاں پر کسی پرندے مطلب کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، یعنی جو ان کے میرے حکم کے بغیر۔ شہزادے نے کہا، اگر کوئی جادوگر یہ قصد کرے اسے کون روکے؟ اب یہاں پر اس نے جو میں کہہ رہا تھا کہ تدبیر کی ہے اس نے، یعنی بہت حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے، اب یہاں پر اس کو وہ اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے جادوگر نے کے، کہتا ہے اگر کوئی جادوگر یہ قصد کرے اسے کون روکے؟ فریفتہ بشدت تھی، بند ہوئی یعنی کہ چپ ہوئی، اب یعنی کہ بہت ہی اس پر دل و جان سے عاشق تھی، تو اسے وہم ہوا میرے بعد کوئی جادوگر نہیں آئے اور اس پر عاشق ہو جائے، مار ڈالنا کیسا، یہاں سے لے اڑائے، یعنی چھوڑو کہ مار نہیں ڈالے لیکن اگر یہاں سے لے کے چلی جائے تو کہاں پائے، سب محنت برباد جائے، فرت محبت نشے الفت میں انجام کار نہ سوچی۔ اب جادوگرنی نے چونکہ محبت اس سے بہت ہو گئی تھی اس کو، تو اب اس نے یہ انجام نہ سوچا کہ اگر وہ جو چیز بتانے جا رہی ہے، کرنے جا رہی ہے، کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بے تأمل نقش سلیمانی جو بزرگوں کی علامت و نشانی تھی، وہ نقش سلیمانی صندوق سے نکال اس کے بازو پر باندھا، کہا اب نہ تاثیر سحر، نہ دیو کا گزر، نہ پری سے ضرر ہوگا۔ باندھنے کے بعد اس نے یہ تین چیز کہی کہ دیکھو اب کوئی جادو بھی کرے تو جادو کا بھی اثر نہیں ہوگا، کسی دیو کا گزر بھی نہیں ہوگا، اور کوئی اگر پری ادھر سے گزرتی ہے تو بھی اس کا اثر تم پر نہیں ہوگا۔ یہ نقش سلیمانی اس کے اوپر اس کے بازو پر باندھ دیتی ہے۔ دل کا کھٹکا مٹا، مزے اڑا، یعنی کہ اب تم پریشان نہ ہو کہ تمہیں یہ پریشانی ہے نا، تمہیں یہ وہم ہے، وسوسہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے کوئی جادوگر نہیں یا کوئی جادوگر مجھے یہاں سے اڑا لے جائے یا مار ڈالے۔ تو یہ کہہ کے وہ تو بدستور چلی گئی، جان عالم کے سر پر خرابی آئی، کہ سر پر خرابی آئی، وہی بلبلانا، شور مچانا، باغ کو سر پر اٹھانا، اور گاہ انجمن آرا کے تصور سے یہ کہنا۔ پھر مؤلف کے اشعار ہیں یہاں پر لکھا ہوا، یہ قسمت کا تھا سو جان ملا، کہ میری خاک میں محنت دے آسمان ملا، ہزار صدمے پہ دل نے ہماری اف بھی نہ کی، جو ایک رفیق ملا وہ بھی بے زبان ملا، نہ ہم نے چین بزیر فلک کبھی پایا، عنایت ازلی سے عجب مکان ملا، یعنی عجیب و غریب قدرت کی طرف سے مجھے مکان جگہ ملی ہے کہ مجھے اس زمین پہ کبھی یعنی کہ زیر آسمان مجھے کوئی
چین نہیں آیا، تیری تلاش میں در در بھٹکتے پھرتے ہیں، ملا نہ تو ہی تو جوتی سے گو جہان ملا۔ یعنی انجمن آرا نہیں ملی تو یا جو محبوب نہیں ملا جس کی تلاش میں نکلا تھا، تو چاہے دنیا کی جتنی ساری سلطنتیں مل جائیں، یعنی 7 سلطنتیں مل جائیں، تو بھی میرے لیے کیا مطلب، اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ کہہ تو پیر فلک پر کہے گی ساری خلق کہ خاک میں تیرے جوروں سے کیا جوان ملا۔ بہت جہان کی سیر اے اے سرور حزیں، پہ بے خزاں نہ ہمیں کوئی بوستان ملا۔ یعنی کوئی ایسا بوستان، کوئی ایسا باغیچہ نہیں ملا جس کے اوپر خزاں کا موسم نہ آتا ہو۔ یعنی انسان پر مصیبت آتی ہے۔ تو ایک دن عالم تنہائی میں جانے عالم کو یہ خیال آیا، اس نقش کی تعریف اس نے بہت کی تھی، کھولو تو شاید اقطعِ کار بستہ کھلے۔ یہ سوچ کے اسے کھولا، اس کا یہ نقشہ تھا، بست در بست کا نقش، یعنی ایک تعویذ کا نقش ہوتا ہے، ہر خانے میں اسماء الہی ما ترکیب و تاثیر تحریر تھے۔ دیکھتے دیکھتے خانہ مطلب میں نظر پڑی۔ تو ابھی یہ داستان کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی چل رہا ہے، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ شہزادہ وہاں سے وہ جو نقش سلیمانی ہے اس کی مدد سے اس جادو کے باغ سے نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ ابھی تک جو کہانی بیان ہوئی اور جو متن کی قرأت ہوئی، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔